میری بیٹی کو کچھ عرصہ قبل گردن توڑ بخار ہوا جس کی وجہ سے اس کی گردن ٹیڑھی ہو گئی. اللہ تعالیٰ شفا دے بھائی. بہت ڈاکٹر نے گردن سیدھی کرنے کے لیے 3 آپریشن بتایا, 2 آپریشن مکمل ہو گئے, گردن سیدھی ہو گئی. اب ہماری بیٹی کا تیسرا آپریشن ہے. جس دیکھو یہ چندے وغیرہ کے لیے یہاں اپیل نہ کیا کریں, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. آکشن یعنی دیکھو یہ جو لوگ مجھ سے آ جاتے ہیں نا ایک دم کہ میرے یہ حالات ہیں, میرے یہ حالات ہیں, ہو سکتا ہے واقعی بیچارے مستحق ہوں, لیکن میرے پاس ایسا کوئی معیار نہیں ہے. کیونکہ میں نے اگر اس طرح شروع کر دیا نا, جو لوگ گھر پہ آ رہے ہیں مسجد میں آ رہے ہیں, تو پھر تو ایک لائن لگے گی. ایک دفعہ ایک خاتون کو دیکھا میں نے, بیچاری بہت مسکین اور بہت ہی, تو وہ گھر پہ آ گئی, مجھے لگا کچھ مسکین ہے, اس نے کوئی 50 روپے مانگے تھے, میں نے اس کو 5000 دے دیے. میں نے کہا یار اگر غریب ہے تو 50 میں کیا ہوگا, وہ مسئلہ ہی بن گیا میرے لیے. وہ 4 خاتون کو اور لے آئی, پھر ایسے دھرنے دیے اس نے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی گھر کے. تو وہ یہ چیز انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. تو میں غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہوں, لیکن جو مجھ سے مانگتا ہے اس کے ساتھ نہیں کرتا. میں نے اصول بنایا ہے, میں خود ہی ٹریس کرتا رہتا ہوں. مجھے مستحق نظر آئے تو خود آفر کرتا ہوں میں اس کو. خود مجھے کوئی نظر آتا ہے نا, کوئی سمجھ میں آئے تو میں خود پھر اس سے رابطہ کرتا ہوں. تو میرا اصول یہ ہے کہ مانگنے والے کو میں نہیں دیتا, یہ اصول بنایا ہوا ہے. مانگنے سے میری مراد جو گھر پہ آئے یا مسجد میں آ کے اپیل کرے, تو ان کو میرا ایک ضابطہ ہے. ہو سکتا ہے ان میں مستحقین ہوں, لیکن اس کو ہم سنبھال نہیں سکتے کہ کس کس کے ساتھ. پھر وہ بعض دفعہ فراڈی بھی ہوتے ہیں. یا تو ہر آدمی کے, ہر مانگنے والے کے گھر جا کے دیکھو, تو وہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا حساب ہے. تو اتنا انسان کو کام کرنا چاہیے جتنا برداشت کر سکتا ہے. تو ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ ہم جو بھی زکوٰۃ کے مستحقین مجھے خود نظر آ جائیں کہ یار یہ ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو ہوتے ہیں مستحق بتاتے نہیں ہیں, تو میں خود ان کے حالات کا جائزہ لیتا ہوں. تو پھر میں کوشش کرتا ہوں ان کے ساتھ زیادہ تعاون ہو جائے. 50 روپے کی بات نہیں ہوتی پھر. تو ہم نے اللہ کا شکر ہے بعض لوگوں کو روزگار کوشش کی ہے, ان کو دلا کے دے دیا, کچھ لوگوں کو. تو جو اکثر ہم نے دیکھا ہے جو مانگتے نہیں ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں, مستحق اگر نکلیں تو. جب بعض دفعہ یہ بھی ہوا کہ مانگتا نہیں تھا لیکن میں نے تحقیق کی, پتہ چلا کہ یہ مستحق ہے, میں نے دیا. تو 2-4 دفعہ جب دیا تو لگا کہ اب معاملہ کیا ہو رہا ہے, اب ان کو عادت پڑ گئی ہے. تو میں نے روک لیا ہاتھ وہاں سے. میں نے کہا اب نہیں ملے گا بھائی. تو عادتیں تھوڑی لوگوں کی خراب کرنی ہے. تو اس لیے یہاں پر چندے کی اپیل مجھ سے کسی ذاتی اس کے لیے نہ کیا کریں. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو, بھیکاری جو ہے نا, بھیکاری, اس سے بس اللہ سے پناہ مانگا کرو کہ اللہ آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کے رکھے. کیونکہ جہاں یہ چیز آئی ہے نا, پھر ساری زندگی انسان لوگوں کا محتاج رہتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے مل جائیں گے تو میری حاجت پوری ہو جائے گی, نہیں ہوتی. تو اس سے حتی الامکان جب تک کوئی انتہائی شدید ضرورت نہ ہو, کوئی بہت ہی کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو نا, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مر رہا ہے آدمی, وہ تو پھر خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے اس کے لیے, ورنہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اس کا بڑا چہرے کی رونق بھی ختم ہوتی ہے, انسان کی عزت بھی جاتی ہے, اور پیسہ آتا ہے نہیں. جو پیشہ ور بھیکاری ہوتے ہیں نا مستقل, آپ نے کبھی کسی کو دیکھا آپ نے مالدار, یہ زندگی بھر ایسے ہی رہتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا کماتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی لیکن شکل ان کی بھکاریوں والی رہتی ہے. تو اگر کسی نے جزوی ضرورت, جیسے ان بھائی نے جو ابھی پرچی لکھ کے دی, وہ تو ایک وقتی بیماری کے لیے نا, جزوی ضرورت تھی, وہ تو ظاہر ہو سکتی ہے کسی کو. تو بھکاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی کسی وقت کسی سے کچھ پیسے مانگ لے تو بھکاری کا مطلب ہوتا ہے جو مانگتے رہتے ہیں. تو ان بھائی کو میں نہیں کہہ رہا, ان کی تو وقتی ضرورت ہوگی, بیماری کا انہوں نے تذکرہ کیا. سوال ہے جب ان کی ضرورت ہوگی تو میں تعاون کیوں نہیں کر رہا. تو میں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے,